رشدی نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک کمپنی میں پوسٹ مین کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے فادی اور اپنے بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ 5 سال پہلے اس کی بیوی کے انتقال کے بعد اس کے سب سے بڑے بیٹے اور اس کی بیوی کے بیرون ملک سفر کرنے کے بعد وہ بہت تنہا اور اداس تھا، چونکہ فادی کو شام تک دیر ہو جاتی تھی اور اس کے بیٹے کی بیوی اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی جیسا کہ وہ اپنے 2 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس لیے رشدی پورا وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ وہ پڑھ سکتا ہے لیکن لکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اسکول نہیں گیا۔ 1 سال پہلے رشدی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نرسنگ ہوم لے جائے تاکہ وہ اسے اور اس کی بیوی کو اس کے بوجھ سے نجات دلائے۔ فادی راضی ہو گیا اور اسے نرسنگ ہوم لے گیا۔ جب وہ اسے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے بس پر چڑھ گیا تو فادی کو اپنے بچپن کا ایک منظر یاد آیا۔ جب وہ 4تھی جماعت میں تھا، اس کے استاد نے اسے گھر پر ایک مضمون لکھنے کو کہا۔ جب وہ لکھنا ختم کرنے ہی والا تھا تو اسے نیند آ گئی، پھر وہ اتنا رویا اور سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے والد کو حروف تہجی کی نقل اور ڈرائنگ کر کے مضمون لکھنے کی کوشش کرتے پایا۔ یہی صورتحال ہے جس نے فادی کو بہترین بنایا اور اس کی تعلیم مکمل کی، اور اچانک اسے اپنے والد کے ساتھ تمام خوبصورت حالات اور ان کے لیے کیے قربانیاں یاد آ گئیں۔ ساتھ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھی کہ باب جنت کے درمیان دروازہ ہے، اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے بس روکی اور اپنے باپ کے پاس واپس گیا جو اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ بہت رو رہا ہے، تو فادی نے اس سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے اسے بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ بس فادی کے اپنے والد کے پاس پہنچنے سے 10 منٹ پہلے الٹ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لمحے ہوا جب فادی اپنے والد کے پاس واپس آنے کی بڑی غلطی کو درست کرنے کے لیے بس سے اترا۔ اس کے بیٹے نے اسے گلے لگایا اور کہا، ابا کب تک آپ مجھے بچائیں گے؟ پھر وہ اسے گھر لے گیا اور اس نے اور اس کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت محبت سے دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا